بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غلام عباس۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا اسپیشل پروگرام جو خامس آلیبہ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے تمام ویور کو ہم پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پالی اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔ ناظرین، آج ہم اہل بیت کے اسی ایک فرد کی حیات طیبہ کے سلسلے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس ذات کا نام ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ آپ کا نام محمد بن علی، کنیت ابو جعفر، جبکہ القاب باقر، شاکر، ہادی، امین اور شبیہ ہیں۔ شبیہ لقب آپ کا اس لیے ہے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے، لیکن ان تمام لقب میں باقر لقب سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اسی لقب کے ذریعے پیغمبر اسلام نے اپنے ایک صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا تھا، اے جابر، جب تمہاری ملاقات میرے پانچویں جانشین سے ہو تو ان سے میرا سلام کہنا۔ آپ کی ولادت 1 رجب سن 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت حسن ہیں۔ آپ کی امامت کا آغاز اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت 95 ہجری سے لے کر 114 ہجری تک آپ نے تقریباً 20 سال امامت کے فرائض انجام دیے۔ جہاں تک ازواج کی بات ہے تو آپ کی زوجہ فاطمہ بنت قاسم اور ام حکیم کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے۔ اگر ہم اولاد کی بات کریں تو آپ کی اولاد میں امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت عبید اللہ اور علی ہیں، جبکہ بیٹیوں میں 2 بیٹیوں زینب اور ام سلمہ کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ کو 57 سال کی زندگی ملی، جس میں آپ نے سب سے زیادہ علم کے لیے کام کیا، اور آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح علم کی نشر و اشاعت کی۔ اسی وجہ سے آپ کو باقر العلوم کے نام سے جانا جانے لگا۔ آپ کی اسی کوشش کو دیکھتے ہوئے حاکم وقت ہشام ابن عبد الملک نے زہر کے ذریعے سے آپ کو شہید کرا دیا، اور آپ کی آخری آرام گاہ مدینے کا قبرستان جنت البقیع بنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بہت سارے حاکمان وقت کا زمانہ دیکھا، جیسے معاویہ ابن ابو سفیان، یزید بن معاویہ، معاویہ بن یزید، عبداللہ بن زبیر، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبد الملک، ہشام ابن عبد الملک۔ ہشام بن عبد الملک یہی وہ بادشاہ ہے جس نے آپ کو 57 سال کی عمر میں زہر کے ذریعے سے شہید کرا دیا تھا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی علم کو اس طرح سے پھیلایا کہ جس میں بہت سارے شاگرد تیار کیا، جو کہ الگ الگ علوم میں ماہر تھے، جیسے زرارہ بن آیون، معروف مکی، ابو بصیر اسدی، فضیل بن یسار، محمد بن مسلم، معاویہ اجلی۔ یہ 6 افراد علم رجال میں اصحاب اجماع اولیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ فقہاء اور شیعہ محدثین کا اتفاق اور اجماع ہے کہ انہوں نے امام معصوم سے جو کچھ نقل کیا ہے وہ صحیح ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر ابھی 4 سال کی تھی جب آپ نے سن 61 ہجری میں واقعات کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور 95 ہجری میں اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت بھی آپ کے لیے بہت بڑا غم تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہمیشہ علم حاصل کرنے اور محنت و کوشش کرنے پر لوگوں کو زور دیتے تھے۔ دوسروں پر بوجھ بنے رہنے کے آپ سخت خلاف تھے۔
آپ کا کہنا تھا کہ انسان کو اپنے ذریعہ معاش کے لیے خود محنت کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی آپ نے عبادت کے صحیح مفہوم کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جیسا کہ آپ کے زمانے کا ایک عارف جو کہ لوگوں کو صرف عبادت کرنے اور دنیا سے دور رہنے کی تاکید کرتا تھا۔ محمد بن منکدر اپنے زمانے کے بہت بڑے عارف تھے جو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر صرف عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ محمد بن منکدر ایک روز اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن میں نے محمد باقر کو دیکھا تو چاہا کہ انہیں نصیحت کروں، لیکن انہوں نے مجھے ہی نصیحت کا سبق دے ڈالا۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا، محمد باقر نے آپ کو کیسے نصیحت کی؟ محمد منکدر نے کہا، میں سخت گرمیوں کے دنوں میں ایک دن مدینے سے باہر جا رہا تھا۔ راستے میں دیکھا کہ محمد بن علی کام کاج میں مصروف ہیں، تو میں نے دل میں سوچا یہ قریش کے بزرگ ہونے کے باوجود اس حالت میں دنیا کو طلب کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کے میں ان کے پاس نصیحت کرنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا میں نے انہیں سلام کیا۔ محمد بن علی نے مجھے جواب دیا۔ میں نے کہا، کیا یہ اچھی بات ہے کہ قریش کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس سخت گرمی میں باہر نکلے؟ اگر آپ کو اس حالت میں موت آ جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ محمد ابن علی نے اپنے غلام کے کاندھے سے ہاتھ اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم اگر اس حالت میں مجھے موت آ جائے جیسا کہ میرا حال ہے تو خدا کی اطاعت میں ہوں اور خود کو لوگوں کی غلامی سے روکا ہوا ہے۔ میں اس موت کے آنے سے ڈرتا ہوں کہ خدا کی اطاعت میں نہ ہوں اور گناہوں کا ارتکاب کروں۔ جیسے ہی میں نے محمد بن علی کی یہ بات سنی شرمندہ ہوا اور میں نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے۔ میں تو آپ کو نصیحت کرنے آیا تھا لیکن آپ نے مجھے ہی نصیحت کر دی۔ یہ صوفی عالم جس نے کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو عبادت میں غرق کیا ہوا تھا اور لوگوں کو نصیحت کرنے پر فخر کر رہا تھا، امام نے اسے دین شناسی کا سبق دیا کہ دین زندگی کو چلانے کے لیے محنت اور کام کا حکم دیتا ہے اور دوسروں پر بوجھ بننے سے سخت نفرت کرتا ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنتی ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے بوجھ کو دوسروں کے کاندھے پر ڈال دیا ہو۔ ناظرین، آج ہم اپنی اس گفتگو کو امام کے ان اقوال پر ختم کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم جو تقوی اختیار نہ کرے اور خدا کی اطاعت و پیروی نہ کرے وہ ہمارا چاہنے والا نہیں۔ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا، ایمان اور حیا ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، جب بھی ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ پر آپ فرماتے ہیں، اچھی بات جس سے بھی سنو اسے لے لو، چاہے کہنے والا خود اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ ناظرین، اب ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا اور ہم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلیں گے جس کے ذریعے سے ہماری زندگی بہتر ہو سکے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً و آخراً۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔